علیکم، میں ہوں مریم خان، آپ دیکھ رہے ہیں الفجر یوٹیوب چینل۔ آج ہمارے ساتھ بہت ہی معروف مذہبی اسکالر مفتی عبدالقوی موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، ابھی پچھلے دنوں جو ہے ایک کنٹروورسی چلی ہے بہت زیادہ، جو صبا قمر ہیں ایک ایکٹریس ہیں اور بلال سعید ان کے ساتھ ایک میوزک سنگر بھی ہیں، ڈائریکٹر بھی ہیں، انہوں نے ایک اپنا میوزک شوٹ کیا مسجد کے اندر، تو اس پہ بہت زیادہ ان کو لوگوں کا غصہ بھی سہنا پڑا اور پھر انہوں نے اس کے بعد معافی بھی مانگ لی، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ غلط ہے یا لوگ زیادہ غصہ کر گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، ہم چونکہ حقائق کی بنیاد پہ گفتگو کرتے ہیں تو اس لیے لوگ ہم سے محبت بھی رکھتے ہیں اور ہمارے پروگرام دیکھتے بھی ہیں۔ جی، اگر میں اس حوالے سے دیکھوں، اور ہمارے لیے سب سے پہلے اللہ کا قرآن اور حضور کا اسوہ حسنہ، میں بڑے ادب کے ساتھ علماء کی معافی مانگتے ہوئے کہہ رہا ہوں، میرے نبی رحمت کے زمانے کے اندر حبشے کا ایک وفد آیا، وہ صاحب فن تھے، 2 فن ان کے پاس تھے بھی کرسچین، ہمارے مسیح بھائی تھے۔ حضور کی جب خدمت میں آئے تو حضور نے کہا کہ آپ لوگوں کے ہاں کیا کیا صلاحیتیں ہیں، یہ میرے نبی رحمت پوچھ رہے ہیں، یہ کتب احادیث کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، یہ مفتی عبدالقوی کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ایک تو ہم جناب بانسری جو ہے موسیقی، اس کو بڑے عمدہ انداز سے بجانے کا ہمارے پاس تجربہ بھی ہے، مہارت بھی ہے۔ پھر میں علماء سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، میرے نبی رحمت نے کہا کہ مسجد نبوی میں اپنے فن کا اظہار کرو۔ پھر میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، میرے اوپر کوئی فتویٰ نہ لگانا۔ مفتی عبدالقوی حقیقت کی بات کرے گا، قرآن کی بات کرے گا، نبی رحمت کی اسوہ حسنہ کی بات کرے گا، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قیامت تک ہم نے نبی رحمت کی اسوہ حسنہ سے رہنمائی لینی ہے۔ کتب احادیث سے میں پوچھتا ہوں، میں طالب علم ہوں حدیث کا، کیا انہوں نے مسجد نبوی میں اپنے فن کا اظہار کیا یا نہیں؟ میری بیٹی، ہر عالم کہے گا کہ کیا۔ اور فن کیا تھا؟ بانسری بجا رہے ہیں۔ اور میرے قبلہ پردادا صاحب اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کریں، انہوں نے اس پہ رسالہ لکھا ہے، انہوں نے کہا حضور کے زمانے کے اندر موسیقی کے 2 آلات تھے، ایک دف اور ایک بانسری۔ دف بھی حضور کے زمانے میں ثابت ہے اور بانسری بجانا اس حدیث مبارک کے مطابق بھی ثابت ہے۔ معنی کیا ہوا کہ اب بانسری مختلف شکلوں کے اندر جس قدر ترقی کرتی چلی جائے، اور اسی طرح دف، جو ہمارے یہاں اس کا ڈھول ترجمہ کر لیں، جتنا تجربہ کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جائے، تو چونکہ دف جائز ہے تو دف جو شکل بھی اختیار کرے، تو معنی یہ ہوا، پھر علماء سے معافی مانگتے ہوئے جو مخصوص ذہن کے ہیں، کہ موسیقی جس انداز میں بھی ہو تو معنی یہ ہے کہ وہ شرعی طور پہ جائز ہے۔ اب میں دوسری طرف آتا ہوں کہ مساجد ہوتی کس لیے ہے؟ ان المساجد للہ، مساجد عبادت کے لیے ہے۔ صبا قمر صاحبہ کو بھی، اور وہ ہمارے جو دوسرے صاحب فن ہیں جو لوگ وہاں تھے، ان کو ذہن میں یہ بات لانی چاہیے تھی کہ مساجد کس کے لیے ہے؟ عبادات کے لیے ہے، مساجد کا ایک احترام ہے۔ ان کے ذہن میں یہ بات بھی ہونی چاہیے تھی کہ پاکستان وہ ایک ایسی خوبصورت اسلامی ریاست ہے جس میں رہنے والی پاکستانی قوم دین سے پیار کرتی ہے، قرآن سے پیار کرتی ہے، مساجد کے ساتھ ان کا ایک پیار کا تعلق ہے۔ کیا یہ پاکستان میں رہنے والے لوگ، عوام، میں علماء کی بات نہیں کرتا تاکہ ان کے اوپر دقیانوسیت کی بات نہ آئے، کیا پاکستان کے نوجوان نسل اس چیز کو برداشت کر لے گی کہ ایک محترم اور ایک محترمہ جو ہے اپنے ہاتھ میں ہاتھ لے کر یہاں، جو میں تو چونکہ عوامی آدمی ہوں، ہر چیز جناب جو بچے جو مجھے شیئر کرتے ہیں میں دیکھتا ہوں اس کو، میں اس بات میں نہیں گھبراتا کہ کوئی کہے جی آپ نے صبا قمر کو اور اس کی جو یہ تصویر ہے کیوں دیکھی، یہ تو حرام ہے، یہ ہے، آفت میں لگاتے رہو۔ میں چونکہ میڈیا پہ میں نے آنا ہے، آج آپ کے پروگرام میں آنا تھا اس لیے میں نے دیکھا۔ اب دیکھیں نا، مسجد کے اندر کھڑے ہو کے ایک مرد اور محترمہ دونوں غیر محرم، پھر اس طرح کے اوپر جناب وہ گانے کے اوپر جناب ایک دوسرے کے ساتھ جو ان کا انداز ہے، وہ یہ چیزیں غیر اسلامی بھی ہیں، غیر اخلاقی بھی ہیں، اور اگر پاکستان کے قانون کو دیکھ لوں تو غیر قانونی بھی ہیں۔ کیا ان غیر اخلاقی، غیر قانونی جو ہماری یہ جو انداز تھا، اس کو کیا مسجد میں ہونا چاہیے؟ یقیناً یہی جواب ہے کہ نہیں ہونا چاہیے۔
اچھا مفتی صاحب اس میں ایک بات ایڈ کروں گی کہ یہ تو ایک مشہور نامور ہیں شخصیات تو اس وجہ سے زیادہ ہوا بھی مل گئی، لیکن ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ شادیاں بھی ہوتی ہیں تو مسجد میں شوٹس بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اور تو یہ چیز کبھی پہلے کیوں نہیں آئی سامنے، اور اگر اب آ گئی ہے تو پھر اس چیز کے لیے الاؤڈ ہے کہ اگر کسی کی شادی ہو رہی ہے تو وہ وہاں پہ تصویر کھنچوا لے تو جائز ہے، یا پھر کوئی بل پاس کر دینا چاہیے کہ مساجد الاؤ ہی نہ کریں کہ وہ وہاں پہ اس طرح کی کوئی بھی؟ ماشاء اللہ بڑی صحیح، میں یہی بات آگے کہنے والا تھا۔ جی بات یہ ہے کہ میں پورے عالم اسلام میں گیا ہوں، ملک شام کے اندر مرکزی جامع مسجد جو دمشق کی ہے جس کو بنی امیہ بھی کہتے ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے 5-6 مرتبہ گیا ہوں میں، وہاں جس طرح تصویر کشی، پھر جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ عالم عرب کے خواتین کا جو لباس ہوتا ہے، وہاں نئے آنے والے دولہا اور دلہن، پھر ان کی جو رسوم میں نے خود جناب جامع مسجد دمشق میں دیکھی۔ اچھا اب مصر کی طرف آ جاتا ہوں، مصر کے اندر بھی میں نے دیکھا کہ انہوں نے تو انبیاء کے اوپر اور حضرات صحابہ پہ، خلفائے راشدین کے اندر جتنی جناب کسی فلمیں ساری انہوں نے جناب مساجد سے وابستہ تھی، مساجد کے حوالے سے انہوں نے یہ ساری وہاں شوٹنگ کی، اداکار بھی وہی، اداکارائیں بھی اور یہ پورا سیٹ اپ بھی وہی۔ جب انہوں نے سیدنا فاروق اعظم کے اوپر فلم بنائی، اب آپ کی شہادت کہاں ہوئی؟ سیدنا علی المرتضیٰ کی شہادت کہاں ہوئی؟ اب یقیناً انہوں نے ساری شوٹنگ کہاں کی؟ مساجد میں کی۔ ایک ہے میری پاکستانی قوم کا ذوق، اگر میں اس کو شرعی حوالے سے دیکھوں تو میں تو چونکہ توسع والا آدمی ہوں، میں اپنی مثال پیش کر دیتا ہوں، تکبر میں نہیں آتا۔ پچھلے سال میں ماہ رمضان میں گیا، اللہ کے گھر میں میزاب رحمت کے سامنے اگر میں حلفاً کہوں کہ حرمین میں 10,000 سے زیادہ میری تصویریں اور سیلفیاں بنی، اور ہر ایک کہہ رہا ہے جی آپ میرے ذریعے دعا بھی کریں، آپ مفتی صاحب 2 جملے بھی کہہ دیں۔ اب یہ سب کچھ مسجد نبوی میں بھی ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ آج ہمارے پاکستان مثلا محترم عمران خان صاحب چلے جائیں اور اوپن ہا کے بیٹھ جائیں جناب مسجد مکی میں اور حرم مکی میں، تو میرا خیال میں یہی کچھ ہوگا۔ اچھا جب ہمارے میاں نواز شریف صاحب جاتے تھے، اب عمران خان صاحب جاتے ہیں حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے، وہ ساری تصویر کشی ہوتی ہے۔ ہم نے حقیقت کی بنیاد پر بات کرنی ہے، وہ یہ کہ حضور کے اسوہ حسنہ میں دیکھتا ہوں تو بانسری بجائی جا رہی ہے، فن کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ہاں میں پہلے بتا رہا تھا تو 2 فن وہ جانتے تھے، ایک وہ جو لکڑی کے ذریعے سے کھیل کھیلتے ہیں، اس کو گاتک کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں، وہ بھی انہوں نے اپنے فن کا اظہار کیا، یعنی کھیل بھی مسجد نبوی میں اور موسیقی بھی مسجد نبوی میں، علماء سے احترام کے ساتھ۔ موسیقی کا مرکز بھی مسجد نبوی، اور کھیل اور کود کا حضور کی اجازت سے، حضور کے اچھا حضور نے خود بھی دیکھا، 1500 صحابہ نے بھی دیکھا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی عمر چونکہ بہت کم تھی، اب بچیوں کو بھی بڑی دلچسپی ہوتی ہے، حضور ان کے آگے کھڑے ہو گئے، یہ حدیث کی بات میں کر رہا ہوں، بی بی صاحبہ نے یہاں سر رکھا، بی بی صاحبہ بھی دیکھ رہی ہیں۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ جہاں اسلام میں یہ توسع ہو کہ حبشے والوں کا کھیل بھی مسجد نبوی میں، چھوٹی مسجد نہیں، یہ تو مسجد وزیر خان ہے، مسجد نبوی جہاں کی ایک نماز کا ثواب ہمارے اہل سنت کے یہاں 5 لاکھ کے برابر ہے، بی بی ایسے بھی دیکھ رہی ہیں، تو مانا یہ ہو کہ خواتین کے لیے بھی دیکھنا جائز۔ پھر وہ گھاتک قسم کی جناب لکڑیوں کو آپس میں لڑا کے جس طرح تلواروں کو تلواروں سے، وہ کھیل بھی کر رہے ہیں۔ اب بڑے ادب کے ساتھ کھیل بھی مسجد نبوی میں، فن کا اظہار بھی مسجد نبوی میں، موسیقی کا اظہار بھی مسجد نبوی میں، اور پورے عالم عرب کے اندر اور عالم اسلام کے اندر اس طرح کے معاملات مساجد میں ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ میری پاکستانی قوم چونکہ بہت زیادہ دین کے ساتھ ان کی وابستگی ہے، حساس ہے، تو اس لیے یہ رد عمل آیا۔ اور جب رد عمل آیا تو میں سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو کہ انہوں نے فوراً توبہ کی بات کی، معافی کی بات کی۔ اب توبہ اور معافی کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ میرے دیکھنے والے جتنے صاحبان فن ہیں، آج کے بعد وہ طے کر لیں کہ ہم نے اس طرح کی شوٹنگ جو ہے کسی مسجد میں نہیں کرنی، تاکہ یہ صبا قمر صاحبہ اور ان کے جو توبہ ہے اس کا فائدہ ہمیں یہ ہو کہ تمام طرح کا کھیل اور تمام طرح کی موسیقی، تمام طرح کی شوٹنگ، تمام طرح کے جناب ڈرامے اور اس طرح کے جتنے معاملات ہیں، صرف یہ حضرات جس طرح انہوں نے توبہ کی ہے، آئندہ کے لیے تمام لوگ محتاط رہیں، کیونکہ توبہ کا معنی یہ ہے کہ سابقہ غلطی پہ معافی، آئندہ نہ کرنے کا عزم۔ بہرحال میں اپنی قوم کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مساجد کے احترام کے حوالے سے جو رد عمل ان کا آیا بڑا خوبصورت آیا، اور ان کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے توبہ کی، اور مجھے یقین ہے کہ آج کے بعد
باقی آپ جو بات کہہ رہی تھی میں نام نہیں لیتا, لاہور کی بہت ساری مساجد کے نکاحوں میں نے خود شرکت کی ہے. جی. اب جس وقت دولہا بھی آ رہا ہے, دلہن بھی آ رہی ہے, جی. اس کے ساتھ تصاویر بھی بن رہے ہیں, قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب یہ جیسے علماء وہاں بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے نکاح بھی پڑھا رہے ہیں, نکاح پڑھانے کے بعد نذرانہ بھی مجھے مل رہا ہے, پھر خاموشی کے ساتھ میں جا بھی رہا ہوں. یہ ساری اوقاف کی مساجد میں ہو رہا ہے. تو یہ ہر مسجد میں اس طرح ہو رہا ہے, ہر مسجد میں ہو رہا ہے, کیونکہ ہم مولوی صاحبان نے یہ تو کہہ دیا نا کہ نکاح کو آسان کرو, نکاح کو مساجد میں کرو. اب اس کے بعد آگے جو کچھ ہوا اس پر تو ہماری زبان گنگ ہے. تو بہرحال اس میں میری قوم کو بھی یہ میرا سبق ہوگا کہ مجھے اگر وہ بزرگ سمجھتے ہیں, مفتی سمجھتے ہیں, تو اس میں ذرا توسع پیدا کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ صاحبان فن آج کے بعد اور جو حضرات نکاح کے لیے مساجد میں آئیں وہاں وہ دلہن کو لے کر نہ آئیں, تصویر کشی کم سے کم کریں. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ یہ حرام ہے, مفتی عبدالقوی یہ نہیں کہہ سکتا. کیوں کہ میرے نبی اسوہ حسنہ میں حبشے کی احادیث آپ پڑھیں گی یا سننے والے پڑھیں گے تو وہ یقیناً کہیں گے کہ مسجد نبوی میں کھیل کا اہتمام بھی ہوا, اس کے ساتھ بانسری بھی بجائی گئی, موسیقی بھی وہیں تھی, دیکھنے والے صحابہ بھی تھے, دیکھنے والی بی بی عائشہ بھی تھی. بہرحال یہ نازک ترین مسئلہ ہے. اس بارے میں ہم حقائق کی بنیاد پہ یہی کہیں گے کہ ہم قوم کو بھی سلام پیش کرتے ہیں, توبہ کرنے والوں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں, اور حرام اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ اس کا حضور کے اسوہ حسنہ سے بھی تعلق. حرام نہیں لیکن اس کا ایک تقدس ہے. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا کام ہے چونکہ ایک ایسا کام ہے جو مسجد کی حرمت کے منافی ہے, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح نہ کیا جائے, اوائڈ کیا جائے, تو اوائڈ کیا جائے اور اس طرح نہ کیا جائے. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. ویورز آپ کا بہت شکریہ. اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ تک لیٹسٹ ویڈیوز پر پہنچ سکیں. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.